یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کتنی اہم بات کہی۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ طہارت والی پاک دامن حیادار عورتیں اس دھرتی پر نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی کو جب سارے نبیوں میں چنا ہے، نبی کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا ہے، تو نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہر چیز چن چن کے دیے، ہر چیز چن چن کے دیے۔ آپ کو جس قبیلے میں پیدا فرمایا وہ قبیلہ سب سے بہتر ہے، چنا ہوا ہے۔ اب ادھر سے بنو ہاشم کو دیکھو، پھر اوپر کنانہ کو دیکھو، پھر حضرت اسماعیل تک جائیے، آپ کی نسل میں جو بھی قبیلہ آیا وہ بہترین سے بہترین اس کے پڑھنے کا یہاں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ پڑھنا چاہیے، روزانہ کی بھی تسبیح صبح شام کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور محسن کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ روزانہ درود سلام کا تحفہ اور نذرانہ جانا چاہیے۔ اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن خصوصی طور پر حدیث میں شرک کرنا، اللہ کی توحید کے خلاف جانا، یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حدیث میں آیا کہ یوزینی ابن آدم ولم یکن لہو، ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، یا اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا یہ میری کرسمس جو کہتے ہیں نا، ابھی گیا 25 تاریخ کو میری کرسمس، اگر مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کو گالی دینا، یؤذون اللہ، ہمیں یہ داخل ہے، یسبونی ابن آدم، اس لیے کہ بے پردگی سارے فساد، شر اور بگاڑ، بے حیائی، زناکاری، بدکاری کی جڑ ہے، سوراخ ہے جہاں سے یہ زناکاری، یہ بے پردگی سے آتی۔ جہاں بے پردگی ہوگی، عام اختلاط ہوگا، مردوں عورتوں کا ملنا جلنا ہوگا، پھر وہاں سے آگے معاملہ بڑھتے بڑھتے زناکاری تک جائے گا۔ آج کا جو کلچر ہے، یورپی کلچر، اس میں یہی ہوا، عورتوں کو گھروں سے نکال کر کارخانوں کے لیے لے جایا گیا اور آفسوں میں لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد بے پردگی عام ہوئی، ملنا جلنا عام ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے بدکاری۔ ایک ڈاکٹر اسپینسر پچھلی صدی کا تھا، یورپ کا تھا، یورپ کا خود کا رہنے والا، اس نے یورپی کلچر تہذیب پر بڑے خطرناک ریمارکس دیے، بڑی تنقید کی ہے۔ یہ بات اس نے لکھی ہے کہ یورپ میں 45 کروڑ لوگ ہیں، 45 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے 45 کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح نسب کے ہیں، اپنے باپ کے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے کر رہے ہیں۔ ان آیات میں اور اس کے بعد کی چند آیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی گھر والیوں سے متعلق چند آداب بتائے گئے کہ نبی کے گھر میں حاضر ہو تو کن آداب کو اختیار کرنا ضروری ہے، کون سا ادب اپنانا چاہیے، اسی طرح ازواج مطہرات کے سلسلے میں، اور پھر وہی چیزیں عام مومنوں کے لیے بھی ہیں، اور ازواج مطہرات کے سلسلے میں چند خصوصی تعلیمات، ہدایات دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پردے کا ذکر بھی ان آیات میں آئے گا۔ جو آیت پڑھی گئی، آیت نمبر 53، یہ خاص پس منظر میں اتری ہے، جیسا کہ آپ حضرات پہلے سن چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیپالک منہ بولے بیٹے حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تھا، اور وہ نبھ نہیں پایا، طلاق ہو گئی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دلداری کے لیے حضور علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو اپنے نکاح میں لے لیں، لیکن منافقین کے، کافروں، مشرکوں کے پروپیگنڈے کا خوف اور ڈر
اور لوگوں کی باتوں کا ایک اندیشہ آپ کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پیدا ہوا، اس وجہ سے پھر آیات آئی کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، جو مسئلہ ہے، جو چیز جائز ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، بس اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ عدت گزرنے کے بعد حضرت زینب سے حضور علیہ السلام نے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد سب سے بڑا ولیمہ آپ نے انہی کے نکاح پہ کیا ہے۔ آپ نے 11 نکاح کیے، ان 11 نکاحوں میں سے سب سے بڑا ولیمہ آپ نے حضرت زینب کے نکاح میں کیا ہے۔ دوسری ازواج مطہرات کے سلسلے میں معمولی کسی ولیمے کا ذکر آتا ہے، ولیمے کی دعوت کا کسی کے نکاح میں بالکل نہیں آتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں آئی، اس وقت آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا کہ لوگوں کو کھلا سکے۔ حضرت سعد جو انصار کے خاندان کے بڑے معزز لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اپنے گھر سے بڑا سا پیالہ دودھ بھر کر بھیجا، تو جو لوگ موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پلا دیا۔ یہی ولیمہ تھا حضرت عائشہ کے موقع پر۔ اور حضرت صفیہ کا نکاح بیچ راستے میں ہوا تھا، آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں ہوا، آپ کے پاس کھجوریں تھی، ستو تھا، آپ نے وہ اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہو لے کے آؤ۔ مختلف چیزیں تھی کھانے کی سفر میں ہوتی ہے، اور اس زمانے میں جو رکھا کرتے تھے وہ سب جمع ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے کہا یہی ولیمہ ہے۔ ان کا ولیمہ اس طریقے سے ہوا۔ حضرت زینب کے نکاح میں سب سے بڑا ولیمہ، یعنی باقاعدہ ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی، لوگوں کو بلایا، تقریباً 300 لوگ آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کھانا کھلایا۔ اور یہ اس لیے وہی منہ بولے بیٹے کی رسم کا خاتمہ کرنا تھا، علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پر۔ اس وجہ سے آپ نے یہ اس طرح دعوت ولیمہ کا آپ نے انتظام کیا اور اتنے سارے لوگوں کو بلایا اور کھلایا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جاہلیت کی رسم تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ایمان والے اس سلسلے میں اپنے دل میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ پیدا کریں۔ تو دعوت ولیمہ جیسے ہمارے نکاحوں میں نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد سمجھتے ہیں کرنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، ایک مسنون چیز ہے۔ اگر آپ کی گنجائش ہے، استطاعت ہے تو کیجئے، اور جتنی استطاعت ہے اتنا کیجئے، جس طریقے سے ہے اس طریقے سے کیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں کھانا ہی ہو۔ اور جس طرح ہم لوگوں نے ضروری سمجھ کر رکھا کہ بس نہیں کرنا ہے، چاہے اس کے لیے قرض ہی لینا پڑے، اس میں شریعت کی کوئی گنجائش نہیں رکھتی ہے۔ یہ خواہ کے تکلفات ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعوت کے لیے جب بلایا نا، تو اس موقع پر کچھ لوگ کیا ہے بیٹھ گئے جم کے، جیسے ہوتا ہے بعض موقعوں پر، یہاں شہروں میں تو ولیمہ دعوت یا تو نوروں میں ہوتا ہے یا جو حال ہوتے ہیں وہاں ہوتا ہے، گھروں میں تو ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، پہلے جا کے جم کے بیٹھ گئے، بعد میں جم کے بیٹھیں گے، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں ادھر ادھر کی، تو اس میں بعض مرتبہ گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے اور آپ جم کے وہاں بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں آنک رہے ہیں، اور گاؤں والے زیادہ ہی آنکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت زینب سے ہوا تو حضرت زینب نے خود بیان کیا کہ میں رخصت ہو کے آئی، ایک ہی کمرہ تھا جو ان کے لیے خاص تھا، کہ میں اوڑھنی اوڑھ کے دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھی تھی، چونکہ لوگ اندر بیٹھے تھے، کھانا آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں حضور، لیکن کچھ لوگ تھے جو جم کے بیٹھ گئے، اب وہ گپ شپ کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ پھر یہ کہ شادی کا موقع ہے اور نئی نویلی دلہن ایک آئی ہے، اور اس موقع پر آپ دیر رات تک وہاں جمے رہیں۔ آج کل نوجوان بھی ایسا کرتے ہیں، نوجوان دلہا ہے، اب اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں اس رات میں لگائے پریشان کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو موقع دینا چاہیے، اس موقع پر وہ اپنی دلہن کو لے آیا ہے، وہ اس کے ساتھ باتیں کرے گا اور وقت گزارے گا کہ تمہارے ساتھ وقت گزارے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری، اور آپ اللہ کے نبی اکا دکا کوئی موقع ہو جہاں آپ نے کسی کو ڈائریکٹ کچھ کہہ دیا ہو، ورنہ ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، بڑے حیادار تھے، لیکن چہرے پر ناگواری کے آثار آ جاتے تھے، تو جو صحابہ ہمیشہ موجود رہتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے حضور کو یہ بات ناگوار گزری، حضور کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں پائے۔ حضور وہاں سے ان کے درمیان سے اٹھ کے باہر چلے گئے، آگے دالان میں یوں گھومنے لگ گئے، تاکہ ان کو احساس ہو کہ حضور یہاں سے اٹھ کے گئے، اس کا مطلب ہمارا بیٹھنا پسند نہیں ہے، لیکن وہ سمجھے ہی نہیں۔
حضور واپس آئے، پھر وہ اسی طرح جم کے بیٹھے، پھر باہر نکلے، حضرت انس حضور کے خادم تھے، تو باہر پوچھا کہ لوگ اٹھ گئے؟ لیکن حضرت انس نے کہا ابھی تک نہیں اٹھے، لیکن یہ غالباً یہ بات آواز پہنچ گئی ہوگی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے نا، تو ان کو احساس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اس ہمارے بیٹھنے کو ناگوار سمجھ رہے ہیں، پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس موقع پر یہ آیتیں اتری ہے، اس میں خاص آداب بتائے گئے ہیں، کسی کے یہاں گھر پر دعوت کھانے جائیں تو کیا ادب اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کی ازواج اور آپ کی گھر والیوں سے متعلق بھی خاص باتیں بتائی گئی ہے۔ کہا گیا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی کے گھروں میں مت جاؤ ہاں یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کھانے کے لیے بلایا جائے، دعوت دی جائے تو جاؤ، اس لیے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بڑے کام ہوتے ہیں، ان کے پاس وقت ہوتے ہیں، ہم وقت نہ وقت جا کے دھمک کے بیٹھ گئے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ پچھلے کورونا کے اس میں ان کا انتقال ہوا، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، بڑا کام کیا ہے، کتابیں لکھی ہے، اور یہ کام ایسے تو ہوتا نہیں، وقت ضائع کرنے کے ساتھ تو ہوتا نہیں، تو انہوں نے لکھا کہ بڑے لوگوں کے پاس جائیں تو پہلے سے اجازت لے لیں، اگر اجازت دیں تو جائیں، ورنہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں جا دھمکتے ہیں بڑے لوگوں کے پاس۔ اچھا کیوں آئے؟ کہ حضرت آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ زیارت تو مردوں کو ہی ہوا کرتی ہے، زندوں سے تو ملاقات ہوا کرتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں ادھر ادھر کی بات، وہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ حضرت سے بات کر لی، کچھ گفتگو کر لی، اپنے لیے تو سعادت کی ساتھ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا تو وقت ضائع ہو رہا ہے نا، وہ تو بڑے کام کے لوگ ہیں، اب وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھائے پیے بغیر بھی نہیں ٹلتے ہیں، اس میں اور زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی تو سب سے بڑے تھے، تو کہا کہ جب تک بلایا نہ جائے تب تک اجازت نہ دی جائے تب تک آپ وہاں نہ جائیے۔ اور الی طعام غیر ناظرین انہ، دعوت کے لیے بھی بلایا جائے تو جب بلایا جائے تب جائیے، 10 بجے کا ٹائم ہے 8 بجے جا کے آپ وہاں دھمک بیٹھے نہیں، کھانا جب تیار ہے اور کھانے کی جب دعوت دی جائے اسی وقت جائیے، پہلے مت جائیے۔ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر ادب یہ کہ کھا لو فارغ ہو جاؤ تو اب پھیل جاؤ، یعنی چلے جاؤ، نہ پہلے آ کے بیٹھو کھانے کے پکنے کا انتظار کر رہے ہو، یہ بھی نہیں، غیر ناظرین انہ، اور نہ یہ کہ کھا لیا فارغ ہو گئے ہاتھ دھو کے اب بیٹھے ہیں جم کے گپ شپ لگا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر علماء کرام نے یہاں لکھا ہاں اگر کسی نے آپ کو دعوت دی ہے کہ بھائی آنا، دعوت بھی ہے، تھوڑی گپ شپ بھی ہو جائے گی، اور اس کے گھر میں گنجائش ہے، گھر میں گنجائش ہے، دوسرے گھر کے کاموں میں خلل نہیں پڑ رہا ہے، وہاں مستورات ہیں ان کو کوئی خلل نہیں پڑ رہا ہے، اور دوست و احباب قریبی یار ہیں اور بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں آگے کھانے کے، اور کھانے کے بعد میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گھر والے کو خلل نہیں پڑنا چاہیے، یا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خلل پڑ رہا تھا، آپ کو ناگوار گزر رہا تھا، تو جب کھا لو تو پھیل جاؤ، فارغ ہو جاؤ تو چلے جاؤ، بیٹھے مت رہو۔ ولا مستانسین لحدیث، نہ باتوں کو اچھا سمجھتے ہوئے، گپ شپ اچھی لگ رہی ہے بیٹھے ہیں، یار بیٹھو بعد میں کب موقع ملے گا اس طرح دوبارہ ملنے کا اور ملاقات کا، اور وہاں بیٹھے ہیں اور جو میزبان ہے دعوت والا اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں کے آداب اور کھانے کے آداب ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، یہ چیز نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے اور نبی تم سے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، نبی ڈائریکٹ کہتے نہیں ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کسی چیز سے نہیں شرماتا ہے، اور اللہ نے یہ تعلیمات اتار دی کہ کھانے جائیں تو کیا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پھر ازواج مطہرات، حضور کی گھر والیوں سے متعلق کہا خاص حکم، اگر ازواج مطہرات سے کسی کو کام پڑے تو اگرچہ وہ تمہاری روحانی مائی ہیں لیکن پردے کے سلسلے میں وہ اجنبی عورت کی طرح ہیں، ان سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑے تب بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہونا جانا ہے، کہ تو ہماری مائی ہیں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں، مومنوں کی مائی نہیں، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کتنی اہم بات کہی، ازواج مطہرات سے بڑھ کر پاکیزہ طہارت والی پاک دامن حیادار عورتیں اس دھرتی پر نہیں ہو سکتی ہے۔
نبی کو جب سارے نبیوں میں چنا ہے، نبی کا سردار بنایا، نبیوں کا سردار بنایا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ہر چیز چن چن کے دیے، ہر چیز چن چن کے دیے۔ آپ کو جس قبیلے میں پیدا فرمایا وہ قبیلہ سب سے بہتر ہے، چنا ہوا ہے۔ اب ادھر سے بنو ہاشم کو دیکھو، پھر اوپر کنانہ کو دیکھو، پھر حضرت اسماعیل تک جائیے، آپ کی نسل میں جو بھی قبیلہ آیا وہ بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث میں موجود ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح آپ کے حرم میں، آپ کے گھر میں جو عورتیں آئی وہ اس زمانے کی سب سے بہترین، پاک دامن، حیادار، عزت دار اور شرم والی عورتیں تھیں، پاکیزہ عورتیں تھیں، ان سے بڑھ کر عورتیں نہیں آ سکتی۔ اور صحابہ سے پاکیزہ دل لوگ اور کون ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ حکم تو ڈائریکٹ انہی کو آ رہا تھا نا، ان کے واسطے سے ہم کو آ رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ تو ان کو کہا جا رہا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگو، اور ازواج مطہرات کے لیے بھی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ تو آج کل اس حکم کی کتنی شدت ہے، کتنی سخت ضرورت ہے، جبکہ زمانے میں کیا کیا حالات آ گئے ہیں اور کتنی تبدیلیاں آ گئی ہے۔ آج کل یہ بہانہ بن کے دل صاف ہونا چاہیے، بس نکاح سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، ملنے سے کیا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ گڑبڑی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، بے حیائی یہیں سے پھیلتی ہے۔ اسلام نے تو جہاں سے بے حیائی کے پھیلنے کا ایک امکان ہوتا ہے وہیں پر بند لگا دیا ہے۔ ہر چیز میں آپ دیکھیں، ہر چیز میں بہت سے لوگوں تو اسلام نے ایسا کیوں کیا کہ بھائی راستہ بند کر دیا، ابھی تک تو بے حیائی نہیں آ رہی لیکن آگے چل کر وہ بے حیائی آ جائے گی، وہیں سے بے حیائی کھلتی ہے۔ آپس میں ملتے ہیں، نظروں سے نظر ملتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دل بگڑتا ہے اور سارے آگے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو یہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کی عورتوں کو کہا گیا ہے اور مردوں کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ منافقین اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کا متمائی ہیں، دلوں میں عظمت ہے، احترام ہے، تو منافق لوگ تفسیروں میں آیا کہ بعض اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہم آپ کی جو فلاں بیوی ہے اس سے ہم نکاح کریں گے، اس سے ہم فلاں سے ہم نکاح کریں گے، فلاں سے ہم نکاح کریں گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور چونکہ ایمان والوں کو پتہ نہیں تھا تو بعض ایمان والے بھی متاثر ہو گئے، تو کہا کرتے تھے کہ ہم بعد حضور کے انتقال کے فرما جانے کے بعد فلاں زوجہ سے ہم بھی بات کریں گے۔ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر بعض سچے پکے ایمان والوں سے بھی ایسی باتیں نکل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری، کہا کہ نبی کی ازواج سے ہمیشہ کے لیے دوسرے ایمان والوں کا نکاح حرام ہے۔ ان کی عظمت، ان کے ادب، ان کے احترام اور نبی کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اس کے بعد کبھی بھی ان کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ یہ وسوسہ بھی خیال میں، دل میں مت لے آؤ۔ چنانچہ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بہت سنگین گناہ ہے، بہت برا خیال ہے۔ چنانچہ جو سچے پکے ایمان والے تھے نا، یہ آیتیں اتری تو کانپ گئے، یہ کیسے وسوسے و خیالات ہمارے دل میں آ گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پیدل حج کیے، ان وسوسوں کے کفارے کے لیے اپنی طرف سے پیدل حج کیے، غلام آزاد کیے کہ جو وسوسہ آ گیا تھا اللہ اس کو معاف کر دے۔ رہے منافق تو وہ تو ان کا کام ہی یہی تھا اللہ کے نبی کی کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ ان تبدوا شیئا او تخفوا فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دو جیسے منافقین کہہ دیتے تھے، یا چھپاؤ جیسے بعض ایمان والوں کے دلوں میں خیال آ گیا، تو اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا نگراں ہے، ہر چیز اس کے سامنے آیا اور ظاہر ہے، اللہ پکڑ کرے گا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن۔ اب ازواج مطہرات کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ اجنبی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پردے کا یہ حکم ہے تمہارے لیے، لیکن تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جن کو محرم رشتہ دار کہتے ہیں، خونی قریبی رشتہ دار، تو کہا ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باپ کے سلسلے میں ان پر یعنی ازواج مطہرات پر کوئی حرج نہیں ہے، بیٹوں کے سلسلے میں، بھائیوں کے سلسلے میں اور بھتیجوں کے سلسلے میں، بھانجوں کے سلسلے میں، وَلَا نِسَائِهِنَّ عورتوں کے سلسلے میں، ایمان والی عورتیں ہیں یا باندھی وہ آتی جاتی ہیں ان سے ازواج مطہرات پردہ نہ کریں،
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ، لیکن علماء نے یہ عجیب بات لکھی نِسَائِهِنَّ کہا ہے، ان کی عورتیں یعنی ایمان والی عورتیں، کافرہ مشرکہ عورتیں اگر گھر میں آتی ہے تو ان سے اتنی بے پردگی کے ساتھ نہیں مل سکتی ایمان والی عورتیں، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ کس خیال کی ہے، کس طرح کی سوچ کی ہے، اور کس طرح ان کا تصور ہے، اور کس طرح کی وہ اثر ڈال سکتی ہیں۔ تو کہا وَلَا نِسَائِهِنَّ، علماء نے کہا ہے کافر مشرکہ اگر گھر میں آ رہی ہے تو ایک سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اہل ایمان کی عورتیں اور ازواج مطہرات رہیں گی، یعنی ان سے بھی گویا ایک قسم کا پردہ رہنا چاہیے، تھوڑا تکلف رہنا چاہیے۔ بگاڑ بھی یہیں سے آتا ہے، کتنی مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے طرح طرح کے خیالات میں اور بگاڑ میں مبتلا ہوئی ہے۔ وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہنا، ان کے سلسلے میں گنجائش ہے، قریبی رشتہ دار ان سے پردہ نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اللہ سے ڈرتی رہنا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر حاضر ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں کو اور رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آیت تو سب کو ہی پتہ ہے، اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی بڑائی، آپ کا ادب بھی اس سے بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ کا کیا مقام ہے، کہ خود اللہ کی خصوصی رحمت، اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب اللہ کی خصوصی رحمت اللہ کے نبی کی طرف متوجہ، اور فرشتے جیسی نورانی مخلوق بھی ان کے لیے اللہ کی رحمت کے نزول، فرشتوں کا درود بھیجنے کا مقصد یہ ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں، خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اور پھر ایمان والوں سے کہا گیا تم بھی یہ کام کرو، تم بھی یہ کام کرو، نبی پر درود بھیجو۔ اب درود شریف کے فضائل بہت سارے، فوائد بہت سارے، نفع بہت سارے، اور جو درود شریف نہ پڑھے اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہے، جس کے ہاں میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا فقد اخطا طریق الجنہ، وہ جنت کا راستہ چوک گیا، بھٹک گیا۔ بعض احادیث میں کہا گیا کہ جس مجلس میں میرا اللہ کا نام لیا گیا اور میرا ذکر کیا گیا اور اس میں درود نہیں بھیجا گیا تو وہ کل قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی۔ اور اسی طرح وہ حدیث رمضان کے سلسلے میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 محروم شخص ہیں، بڑے مارے جانے والے، محروم رہ جانے والے، ان میں سے ایک کہ رمضان پایا اور مغفرت نہیں کروا سکا، بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کرا سکا، اور تیسرے جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا، وہ سب سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں اور فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں، قرضے ادا ہوتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو یہاں چونکہ اس کی تفصیل نہیں بیان کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا۔ اب اس سلسلے میں دیکھو درود شریف کوئی خاص ڈھنگ، کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص انداز ہو، ایسا کچھ نہیں۔ درود شریف کے کلمات، الفاظ حدیث میں بھی آئے ہیں، وہ آپ یاد کر لیں، پڑھ لیں۔ سب سے بہترین درود درود ابراہیمی ہے، جو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس سے بہتر ہے ہی نہیں، وہ درودوں کا سردار ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے اعتبار سے درود کے کلمات، الفاظ نقل کیے ہیں، وہ لوگوں کے اپنے ہیں، لیکن ان کو کہہ دیا کہ درودوں کا سردار ہے یا یہ فلاں، یہ دعاؤں کی سردار ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، درودوں کا سردار درود ابراہیمی ہے۔ جو آدمی اپنی طرف سے الفاظ، کلمات بہت سارے عربی میں بنائے ہوئے ہیں، اردو میں بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے الگ الگ اشعار ہیں، وہ صلاۃ و سلام کا مطلب پڑھتے ہیں، تو وہ اردو والے کو تو گنجائش زیادہ نہیں ہے، کیونکہ درود و سلام جب عربی میں موجود ہے تو وہی پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی محبت، عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آپ نے اشعار کہیں، اچھی بات ہے، وہ بھی ایک طرح کا سلام ہے۔
اب ماہر القادری کا سلام بہت مشہور ہے، پہلے میں بھی جمعہ کے خطبوں میں پڑھا کرتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، بہت بہترین ہے وہ بھی ایک طرح کا سلام ہے۔ تو درود اور سلام اس کے پڑھنے کا یہاں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے، پڑھنا چاہیے، روزانہ کی بھی تسبیح صبح شام کی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور محسن کے احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ روزانہ درود سلام کا تحفہ اور نذرانہ جانا چاہیے۔ اور جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن تو خصوصی طور پر حدیث میں حکم آیا ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا کرو، کل قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو مجھ پر درود بھیجے گا، اور جمعہ کے سلسلے میں بھی خاص طور پر کہ جمعہ کے دن جو درود بھیجے گا اس کے لیے میری شفاعت، تو بڑی فضیلت ہے اس کی، آپ پڑھا کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ اب سلام تو صحابہ کو پتا تھا، اس لیے کہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں یہ سلام ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہے۔ یہ جب آیتیں اتری کہ ایمان والو درود بھیجو تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ درود کس طرح بھیجیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام کا تو ہمیں پتہ ہے، درود ہم آپ پر کس طرح بھیجیں؟ تو جبرائیل امین آئے اور یہ درود ابراہیمی بتایا کہ یہ درود پڑھا کرو۔ تو اس سے معلوم ہے کہ سب سے بہتر درود ابراہیمی ہے، جو وہ پڑھتا ہے وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ باقی درود و سلام کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی مسلمان ہو، کوئی نبی کا عاشق ہو، کوئی نبی کی محبت کرنے والا ہو کہ درود و سلام کو پڑھنے سے انکار کر دے کہ ہم درود و سلام کو نہیں مانتے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں خاص اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ اردو والا اس لے کے ساتھ، اس لیرک کے ساتھ، اس خاص انداز سے پڑھو، تو وہ تو اردو کا درود و سلام ہے، حدیث میں تو اس کو پڑھنے کا تو کہیں حکم نہیں آیا ہے، درود ابراہیمی کے پڑھنے کا حکم آیا ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ تسبیح بھی اس کی صبح شام، جس طرح استغفار کی تسبیح ہے، کلمہ توحید کی تسبیح ہے، درود کی بھی تسبیح رکھنی چاہیے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، آگے اللہ نے دھمکی دی ہے نبی کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے رسوا کر دینے والا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ شرک کرنا، اللہ کی توحید کے خلاف جانا، یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حدیث میں آیا کہ یوزینی ابن آدم ولم یکن لہ، ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اور اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، یا اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا یہ میری کرسمس جو کہتے ہیں نا، ابھی گیا 25 تاریخ کو میری کرسمس، اگر مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کو گالی دینا، یؤذون اللہ، ہمیں یہ داخل ہے۔ یسبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہو، کہہ رہا کہ میرا بیٹا ہے، میں تو بیٹوں سے پاک ہوں، اولاد سے پاک ہوں، بیوی سے پاک ہوں، جوڑے سے میں پاک ہوں۔ اسی طرح موسموں کو، زمانے کو گالی دینا، زمانہ بہت برا ہے، سردی اتنی آگئی، سردی کو گالی دے رہے ہیں، ہوا تیز چلی اس کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دن اور رات اور سردی اور گرمی یہ سب میرے ہاتھ میں پلٹتا ہوں، کوئی ان کو گالی دے رہا تو مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بلا کہتا ہے، یہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور رسول کو تکلیف پہنچانا ابھی بتایا، منافقین ازواج مطہرات کے سلسلے میں باتیں کرتے تھے، آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو بغیر کسی گناہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کے صدیقہ کے بارے میں کہا، حضرت صفیہ کے بارے میں حضور کو تکلیف پہنچائی، اور حضرت زینب کے بارے میں اس سلسلے میں فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، یا عام ایمان والے مردوں اور عورتوں پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی بہتان کی چیز ہے، اور یہ بہت بڑا کھلا ہوا گناہ ہے۔ اس پر حاکم وقت اگر اسلامی حکومت ہے تو سزا جاری کرے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اب پردے کا خاص حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بے پردگی سارے فساد، شر اور بگاڑ، بے حیائی، زناکاری، بدکاری کی جڑ ہے، سوراخ ہے جہاں سے یہ زناکاری، یہ بے پردگی سے آتی۔
جہاں بے پردگی ہوگی، عام اختلاط ہوگا، مردوں عورتوں کا ملنا جلنا ہوگا، پھر وہاں سے آگے معاملہ بڑھتے بڑھتے زناکاری تک جائے گا۔ آج کا جو کلچر ہے، یورپی کلچر، اس میں یہی ہوا۔ عورتوں کو گھروں سے نکال کر کارخانوں کے لیے لے جایا گیا اور آفسوں میں لے جایا گیا، اور پھر اس کے بعد بے پردگی عام ہوئی، ملنا جلنا عام ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے بدکاری۔ ایک ڈاکٹر اسپینسر پچھلی صدی کا تھا، یورپ کا تھا، یورپ کا خود کا رہنے والا، اس نے یورپی کلچر تہذیب پر بڑے خطرناک ریمارکس دیے، بڑی تنقید کی ہے۔ یہ بات اس نے لکھی ہے کہ یورپ میں 45 کروڑ لوگ ہیں، 45 کروڑ لوگ ہیں، ان میں سے 45 کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ صحیح نسب کے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے باپ کے۔ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہا ہے، ان کا آدمی خود کہہ رہا ہے۔ آج ان کے خود کے لوگ جو تھوڑے سمجھدار ہیں وہ پریشان ہیں اس تہذیب سے، اس کلچر سے جو آج ہم میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب بے پردگی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، نبی کے واسطے سے، ازواج مطہرات کے واسطے سے، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے، ایمان والی عورتوں سے کہیے وہ اپنے اوپر پردہ ڈال دیں۔ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ یہ پہچانی جائے گی اور ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اصل میں ہوتا کیا تھا، گھر گرہستی کی جو عورتیں تھیں وہ باہر نہیں نکلا کرتی تھی، ضرورت کے لیے نکلی، پردے کے ساتھ نکلی، باہر باندیاں لونڈیاں جایا کرتی تھی، اور منافق قسم کے بدماش بدتینت قسم کے خبیث لوگ ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب ازواج مطہرات اور ان لوگوں کے لیے، عام عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں آیا تھا نا، وہ بغیر پردے کے جاتی تھی، تو جانتے ہوئے بھی کہ یہ عام گھر والی شریف عورت ہے، منافق جان بوجھ کے چھیڑتے تھے ان کو۔ جب ان سے کہا جاتا یہ کیا کر دیا تم نے، کہا ہم نے تو سمجھا وہی باندیاں ہیں، تو کہا گیا پردہ کرو۔ اب جب پردہ کرو گی تو تمہاری ایک خاص حالت، خاص وضع ہو جائے گی، ایک شریف عورت لگو گی، اور پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ عام عورت نہیں ہے، یہ عام باندی نہیں ہے، یہ گھر کی معزز عزت والی عصمت والی خاتون ہے، فلا یؤذین، تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیے، آج بھی اگر پردے والی عورتیں، جلدی کوئی ان کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہے، ہمت نہیں کر سکتا ہے، اور بغیر پردے کے نیم برہنہ چست کپڑے پہنے ہوئے لڑکیاں نکلتی ہیں، آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو ہے نوجوان کھڑے رہتے ہیں اور پریشان انہی کو کرتے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پردہ ڈال کے جایا کرو، اور اس کے بعد بھی اگر تھوڑی موڑی کوتاہی ہوگی تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ اللہ، اس کے رسول، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آئے، جن کے دلوں میں مرض ہے شہوت کا، اور مدینے میں افواہیں پھیلانے والے، افواہیں کسی کے بارے میں پھیلا دی، فلاں کا فلاں سے معاشقہ ہے، سماج میں اسی طرح افواہیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے، فلاں فلاں لڑکی سے لگی ہوئی ہے، فلاں لڑکا فلاں اس سے لگا ہوا ہے، فلاں، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ پھر جب برائیوں کا تذکرہ ہوگا تو برائیاں پھیلے گی، آگے شر پھیلے گا۔ اس طرح کی افواہیں جو پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے ہم ان پر آپ کو غالب کر دیں گے، پھر آپ کے پاس یہ بہت کم رہ پائیں گے۔ یہ منافق ہے نا، ان پر ہم آپ کو غالب کر دیں گے، ان کا زور توڑ دیں گے، اور پھر یہ ہوگا ملعونین، ان پر پھٹکار ہوگی، جہاں کہیں بھی پکڑے جائیں ان کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ تعزیری سزا ہے۔ حاکم وقت جو حکمراں ہے، ذمہ دار ہے، وہ اگر اس طرح کی چھیڑ خانی پر اگر کسی کو قتل بھی کرنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، تاکہ ایسے بدماش لوگوں کو اچھی طرح سے بجایا جائے اور ان پر سختی سے نمٹا جائے، تاکہ معاشرہ پاک رہے، لوگوں میں بد اخلاقی نہ پھیلے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ سخت حکم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے لوگوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، پہلے جو شریعتیں گزری ہیں نا، تورات، انجیل، پہلے آسمانی کتابوں میں بھی یہی حکم رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں، اللہ کے قانون میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا وہ سورہ احزاب کا آخری درس ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ